ہمارا مضمون کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیے، ہمارا مضمون کیا ہے؟ بادشاہوں کا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور آگے لکھا ہے خداوندوں کا خداوند۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مضمون ہوا وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، اور جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں سے سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول کے مکاشفہ میں سے ہے، اور میں آپ سبوں کے لیے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کروں گا۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہے، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس پر ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور وہ آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور رودے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ بلند آواز سے کہیے آمین۔ بائبل مقدس میں سلطان العارفین حضرت یوحنا بیان کرتے ہیں کہ میں اوپر آسمان پر جب گیا تو آسمان کے اوپر میں نے بہت سے واقعات دیکھے، اور ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ بیان کرتا ہے، اور وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کھلا ہوا ہے، اور جب میں کھلے ہوئے آسمان کو دیکھ رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اور اس گھوڑ سوار کے ساتھ اور لکھا ہوا ہے کہ اس کی پوشاک اور اس کی ران کے اوپر جس شخص کو میں نے دیکھا جو پاؤں تلے تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے، جس کی آنکھیں ایسے چمکتی ہیں جیسے تیزی کے وقت آفتاب، اور جس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، اور جس کے بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید ہے، اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ لیکن آج جب یوحنا عارف انہیں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو میں غور سے دیکھ رہا ہوں، جس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، جس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے آفتاب، جس کی قدرت اور جلالت اور کمالیت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ وہی شخصیت ہے جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ 24 بزرگ اپنے تاج کو اتار کر اس کے قدموں میں رکھ کر اس کے تخت کے سامنے جھک کر کہتے ہیں جلال، عزت، بزرگی، حشمت کے لائق ذبح کیا ہوا برہ، خدا کا برہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور جس کے سامنے چاروں جاندار جھک جاتے ہیں اور جھک کر کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس۔ اسی شخصیت کو میں اب دیکھتا ہوں کہ اس کی ران کے اوپر لکھا ہے، اس کی ران کے اوپر لکھا ہے بادشاہوں کا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جس روز خداوند تعالیٰ کی ذات کبریا نے اپنے لوگوں کو
خدا نے انسانوں کو جب اس دنیا کے اندر پیدا کیا، جب خدا نے ابو البشر حضرت آدم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے آدم سے نسل آدم جو ہے وہ کہے مذہب کوئی کیوں نہ ہو، قوم کوئی کیوں نہ ہو، کوئی فرقہ کیوں نہ ہو، سارے کے سارے فرقے، سارے کے سارے مذاہب، ساری کی ساری قومیں اور ساری کی ساری امتیں جو ہے وہ نسل آدم سے ہے، اور آدم کی نسل کہلاتی ہے۔ جب آدم کی نسل زمین پر بڑھی تو کتاب مقدس کا فرمان ہے اس ساری نسل کے اندر سے خدا نے ابراہیم کو چنا، اور بائبل مقدس میں لکھا جب خدا نے ابراہیم کو چنا تو خدا نے ابراہیم کو کیا کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ ابراہیم میرا کیا ہے؟ بلند آواز سے ابراہیم میرا کیا ہے؟ اس لیے یہ خلیل اللہ کہلایا، یہ میرا دوست ہے۔ اور خدا نے اپنے دوست کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا، میں تیری نسل کو برومند کروں گا، میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند کروں گا، اور جو تیری نسل کو برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، اور جو اس پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، کیونکہ میں تیرا خداوند خدا ہوں۔ میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے کیا دوں گا؟ میں تجھے برکت دوں گا، برومند کروں گا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے بلند آواز سے اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے 12 بیٹے پیدا ہوئے جنہوں نے بنی اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ اب جب اسرائیل کی بنیاد رکھ دی گئی، اسرائیل بھر گئے، آل ابراہیم سے اسرائیل نکلے، اور اسرائیل جب بھر گئے تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دیگر قوموں کے، ہتھیوں کے، یبوسیوں کے، اموریوں کے، کنانیوں کے، تمام تر قوموں قبیلوں کے بادشاہ تھے، لیکن واحد بنی اسرائیل ہے، واحد امت اسرائیل ہے جس کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، جس کا کوئی حاکم نہیں ہے۔ لہٰذا خدا نے اسرائیل سے کہا اسرائیل تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ اس لیے آگے چلتے ہیں تاکہ وہ قوموں کے ساتھ لڑے، امتوں کے ساتھ لڑائی کرے اور فتح پائے اور جنگیں جیتے۔ میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا۔ جس طرح قوموں، قبیلوں اور امتوں کے بادشاہ ان کے آگے آگے چلتے ہیں، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، اور جتنی جنگیں تم نے کرنی ہوگی، جتنی قومیں تمہارے خلاف ہوں گی، ان کے خلاف میں خود جنگ کروں گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے اسرائیل کا بادشاہ بن کر انہیں مصر کے اندر سے نکالا، اور سمندر جب 2 ٹکڑے ہونے والا تھا تو خدا اسرائیلیوں کے آگے آگے چلا، اور راستے میں جب سمندر آیا پیچھے فوجیں مصر کی آ گئی، تو فرعون کی فوجیں پیچھے ہے، سامنے سمندر ہے، درمیان میں قوم کھڑی ہے۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، موسیٰ موسیٰ تو ہمیں لے آیا ہے اس جگہ پر تاکہ ہم یہاں پر ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ خداوند رب العزت کی ذات نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے کہا ان سے کہہ چپ رہے اور خدا کے کام کو دیکھے۔ اور آج جن مصریوں کو یہ دیکھ رہے ہیں زندگی بھر یہ دیکھنے نہ پائیں گے۔ تو فقط اپنی لاٹھی کو اٹھا اور سمندر کے اوپر مار۔ نہ کوئی لاٹھی میں قوت ہے، نہ جناب کلیم اللہ موسیٰ میں قوت ہے۔ اگر قوت ہے تو الوہیم خدا کے اندر قوت ہے، جس کے کہنے سے، جس کی ایک جھڑکی سے، زبور کے اندر لکھا ہے جس کی ایک جھڑکی سے سمندر دور بھاگ جاتا ہے۔ الوہیم خدا امت اسرائیل کے آگے کھڑا ہوا اور ایک جھڑکی دی، سمندر 2 حصے ہو گیا، اور امت اسرائیل بڑے آرام اور اطمینان سے درمیان کے سمندر کے اندر سے گزر کر سوکی زمین پر چلی گئی۔ اس لیے کہ ان کا بادشاہ کون تھا؟ ان کا بادشاہ الوہیم خدا۔ اور جب اسرائیلیوں کو بیابان کے اندر بھوک نے ستایا تو ان کے بادشاہ نے آسمان سے انہیں من دیا۔
ہمارے سیاسی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بہتر پتہ ہے سیاست کے اندر ایک بڑا مقبول نعرہ ہے روٹی کپڑا اور، یہی نعرہ نا مقبول نعرہ جس سے ووٹ لیے جاتے ہیں یا پوری دنیا کے اندر جس پر کام ہو رہا ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے ریاست کو دینا، ریاست کو جو چیزیں مہیا کرنا، یہ حکومت کا کام ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ یہ بادشاہ کا کام ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے مصر کے اندر یہوہ خدا اسرائیل کا بادشاہ بنا، اور جب وہ بیابان کے اندر آیا امت نے کہا اے خداوند اے موسیٰ، ہمارے پاس تو روٹی نہیں ہے کھانے کو، ہم تو وہاں پیاز کھاتے تھے، ہم تو وہاں لہسن کھاتے تھے، ہائے وہ کھیرے جو ہم مصر کے اندر کھاتے تھے یہاں تو بھوکے مر گئے ہیں۔ لیکن موسیٰ کے خدا نے کہا میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ پہلے تم نے مصر میں ہانڈیاں کھائی ہیں، مصر میں تمہیں گوشت نصیب ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، کبھی تم کھیرے کھا رہے ہو، کبھی تم لہسن کھا رہے ہو، کبھی تم پیاز کھا رہے ہو، آج میں تمہارا بادشاہ تمہیں فرشتوں کی خوراک مہیا کروں گا۔ تو بادشاہ خدا نے آسمان سے ملائک کی خوراک من و سلوہ نازل کیا، اور کیا اسرائیلیوں کی 40 سال میں جوتے ٹوٹے؟ کیا اسرائیلیوں کے کپڑے پھٹے؟ کیا اسرائیلی بیابان میں مرے؟ نہ بیابان میں موت ہوئی، نہ بیابان میں کپڑے پھٹے، نہ بیابان میں جوتی ٹوٹی، نہ بیابان میں بھوک اور مری سے کوئی مرا، کیونکہ ان کا بادشاہ، ان کا خدا، ان کا ہراول اور ان کا چنڈاول یعنی انہیں آگے اور پیچھے سے گھیر کر چلتا رہا اور کہتا رہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ جب خدا انہیں کہتا رہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے، بیابان سے نکلے، 40 سالہ عرصہ ختم ہوا، تو خدا نے بھولا نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے یرو کے اندر فتح پانی تھی، یرو کو گرانا تھا، تو جب یرو کے اوپر چڑھائی کی، ان کے پاس بھالے تھے، ان کے پاس بھالے تھے، برچیاں، نیزے، توپے، ٹینک، کیا تھے ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا، صرف عہد کا صندوق تھا، اور خدا نے کہا تھا کہ عہد کے صندوق کو لو اور اس یرو کی دیوار کے چکر لگانا شروع کر دو، اور اس کو جب 7 چکر ہو جائے تو 7ویں چکر پر للکارنا اور کہنا جنگ یہوہ کی ہے اور فتح بھی۔ جنگ کس کی ہے تو فتح کس کی ہوئی؟ وہ دیوار نہ بھالوں سے، نہ برچیوں سے، نہ نیزوں سے، نہ توپوں سے، نہ ٹینکوں سے، بلکہ ایک یہوہ کے نعرے سے ساری دیوار گر گئی۔ اس لیے یہوہ بادشاہ تھا۔ اسرائیلیوں نے کتنے ہتھیار چلائے جب امالیکیوں کو مارا؟ گھڑا، مشل، نرسنگا، اس امالیکی سارے مار ڈالے۔ موابیوں کو مارا، ہتھیوں کو مارا، یبوسیوں کو مارا، امونیوں کو مارا، حتیٰ کہ جو قوم ان کے سامنے آئی ختم کر کے اسرائیل کا بول بالا پوری دنیا میں ہو گیا۔ جب اسرائیل بڑھ گئے تو مقدس داؤد کے زمانے کے دورانیہ سے پہلے، سلیمان نبی سے پہلے مقدس سیموئل نبی گزرتے ہیں۔ مقدس سیموئل نبی جب اس دنیا میں آئے تو قوم بڑی جنگیں جیت رہی تھی۔ سیموئل نبی کے دور میں ساری اسرائیلی امت ساری اکٹھی ہوئی، اور اکٹھی ہو کے سیموئل نبی کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے سیموئل ہمیں بادشاہ چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اے سیموئل ہمیں بادشاہ چاہیے۔ سیموئل نبی پریشان ہو گیا، دعا میں جھک گیا اور کہتا ہے خداوند یہ بادشاہ مانگ رہے ہیں۔ خداوند سیموئل کے ساتھ کلام کرتا ہے، سیموئل ان سے کہہ میں یہوہ خدا تمہارا بادشاہ ہوں۔ کیا کسی چیز کی کمی آئی؟ کیا تم مرے؟ کیا تم پر حملہ ہوا؟ دشمنوں کا اگر ہوا تو جنگ کس نے جیتی؟
کیونکہ جنگ یہوہ کی اور فتح بھی، تو پھر تمہیں کیا پرابلم ہے؟ لیکن اسرائیلیوں نے کہا ہمیں بادشاہ ایسا چاہیے جو ہمیں آنکھوں سے دیکھے نظر آئے۔ سیموئیل نبی بڑا پریشان ہوا، آخر کار سیموئیل نبی خدا کے پاس گیا اور کہتا ہے خداوند یہ باز نہیں آ رہے اور بار بار کہتے ہیں ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں بادشاہ چاہیے۔ خدا کا کلام سیموئیل نبی پر نازل ہوا۔ خدا نے کہا سیموئیل وہ دیکھ ایک لمبا نوجوان، خوبصورت نوجوان، قداور نوجوان ہے اور یہ اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈ رہا ہے، اس کا نام ساؤل ہے، تو اس کو پکڑ اور اس کے سر کے اوپر تیل ڈال اور اسرائیلیوں سے کہے آج کے بعد یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا کا تو کیتا جے بندہ بادشاہ بن جے خدا دی جگہ تے ہیلیلویا ہوندہ ہے تے خدا نو آکھو تو پہی بادشاہ نہیں ہے، بندہ بادشاہ بنے گا تے پیچھو کا وہ ہیلیلویا۔ ایسا ڈا مسائل نے، اس لیے کہ غور سے سنیں، کہا ہیلیلویا کہنا، کہا نہیں۔ ساؤل کو بادشاہ بنا دیا گیا، خدا کا ہاتھ اٹھ گیا، خدا کا ہاتھ اٹھ گیا۔ خدا بادشاہ تھا، انسان بادشاہ گیا، ساؤل بادشاہ بن گیا اور ساؤل نے ظلموں کی انتہا اسرائیل پر کر دی، اسرائیلیوں کو مارا، اسرائیلیوں کو بہت ذلیل کیا۔ اور پھر بائبل بیان کرتی ہے اسرائیل اس کے بعد جنگیں ہارتے گئے، ہارتے گئے، ہارتے گئے، اور کبھی ایسا وقت آ گیا کہ اسرائیل ٹکڑوں کے اندر بٹ گئے، ٹکڑوں کے اندر بٹ گئے، اور اسرائیل اب پریشان ہو گئی کہ ہمیں بادشاہ چاہیے جو ہمارے پر حکومت کرے۔ کبھی ایک ملک ہے اور ایک ملک اور ایک سلطنت اور ایک قوم کے ٹکڑے ہو گئے، کبھی وہ اپنے آپ کو سامری کہنا شروع ہو گئے، کبھی وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی حکومت کہنا شروع ہو گئے، کبھی وہ اسرائیل کی حکومت اور کبھی یہودا کی حکومت۔ اس کا مطلب ہے اسرائیل کے اندر بادشاہت کا نظام جو ہے وہ بٹ گیا، ریاستیں بن گئیں اور قبیلے بٹ کے رہ گئے۔ اب جتنے بادشاہ آئے ان میں ایک ٹائم ہوتا یہودی بادشاہ، پہلے ایک یہوہ خدا، پھر اس کے بعد سیموئیل نے ساؤل کو بادشاہ بنایا، ساؤل کے بعد داؤد بادشاہ بنا، داؤد کے بعد کون بادشاہ بنا؟ میں بلند آواز سے داؤد کے بعد کون بادشاہ بنا؟ سلیمان۔ اور سلیمان کی سلطنت میں یروبام اور رہوبام نے اس کی وفات کے بعد حکومت کو دو حصوں میں کر دیا، اور حکومت اب ایک حکومت تھی اور تین بادشاہ ایک ٹائم ہو جاتے تھے۔ اور بندہ مننے کے لوگ پہلے خدا بادشاہ، پھر ساؤل بادشاہ، پھر داؤد بادشاہ، پھر سلیمان بادشاہ، اور اس کے بعد پھر ایک ٹائم ہوتا تین بادشاہ۔ کسی قبیلے نے کہا جب میں تو یاروں نہیں منتا، میرا قبیلہ ادھر سی ساڈا اپنا بادشاہ، بادشاہ بادشاہ اور سارے کے سارے 95% بدکار، بت پرست، عیاش، بدی کے سے بھرے پڑے ہوئے بادشاہ۔ اور جب یہ ہو رہا تھا ادھر غیر قوموں نے آئے اور غیر قوموں نے آ کر اسرائیلیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اب اسرائیلیوں کے اوپر بابل کا بادشاہ ختم ہوا، مادیوں کا بادشاہ ختم ہوا، فارسیوں کا بادشاہ ختم ہوا، یونانیوں کا بادشاہ ختم ہوا، تو روم نے آ کر اسرائیل کو مارنا شروع کر دیا اور روم نے آ کر اپنے بادشاہ بنائے۔ ہیرودیس کس کا بادشاہ تھا؟ روم کا تھا نا، تو کہلاتا کیا تھا؟ ذرا بلند آواز سے، ہیرودیس کس کا بادشاہ تھا؟ ذرا بلند آواز سے بولیے، ہیرودیس کس کا بادشاہ تھا؟ یہودیوں کا۔ لیکن تھا کون؟ یہودی تھا، وہ رومی
تھا وہ رومی بادشاہ، لیکن کہلاتا کیا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ اب سارے یہودی جو پس گئے تھے، جو بٹ گئے تھے، جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جن کے اپنے قبیلے کے بادشاہ تھے، لیکن ان بادشاہوں کے اوپر ایک بادشاہ یعنی ہیرودیس، اور اسی طرح ماضی میں نبوکت نظر اور دارا اور فارس کے بادشاہ، تمام بادشاہ حکومتیں کرتے رہے، اور یہ ذلیل اور ذلیل تر ہوتے گئے۔ آخر کار جب ہیرودیس بادشاہ آ گیا، اس دورانیہ کے اندر اسرائیل سسک رہی تھی، جیسے مصر کے اندر کہتی تھی نا، ہمیں کوئی چھڑائے، ہمیں کوئی مصر کے اندر سے بچائے۔ جب ہیرودیس بادشاہ آیا، اس زمانے میں بھی اسرائیل بادشاہ کے منتظر تھے، کیونکہ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے ہمارے لیے ایک مسیحیوں بلند آواز سے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا، سلطنت اس کے، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا، اور اس کی اقبال مندی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت پر اب سے لے کر عبدالآباد تک حکومت کرے گا، اور حکومت کا عصا اس سے موقوف نہ کیا جائے گا، کیونکہ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی کہ داؤد کی سلطنت اس کو دے دی جائے گی۔ اس لیے یہودی خدا سے منتیں کر رہے تھے کہ خدا بابل کے بادشاہ کو پیچھے کر، مادیوں فارسیوں کے بادشاہ کو، یونان کے بادشاہوں کو، اور پھر روم کے بادشاہ ہیرودیس کو، اسے ہماری جان چھڑا، ہمارے اپنا کوئی بادشاہ دے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے صرف یہودی ہی نہیں یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ بائبل مقدس کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں ہو چکا تھا، اور پوری دنیا میں بائبل مقدس پھیلائی جا چکی تھی۔ ادھر پورب کے اندر، مشرق کے اندر چند مجوسیوں نے تحقیق کرنا شروع کر دی، اور تحقیق کرتے 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 انہوں نے ثابت کر لیا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور یہ ستارہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور وہ اس ستارے کی رہنمائی میں چلتے 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 یروشلم میں پہنچے، اور یروشلم میں آ کر کہتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ، ذرا بلند آواز سے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ، کیونکہ پورب میں ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے۔ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے؟ تو جا کر لکھا ہے، اسرائیلیوں سے کہہ رہے ہیں، اور جب یروشلم کے لوگوں سے یہ سوال کیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، بائبل میں لکھا ہے اہل یروشلم گھبرا گیا، اہل یروشلم ہراساں ہو گیا، اور نہ صرف یروشلم بلکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ہیرودیس بھی اندر سے گھبرا گیا کہ یہ کون سا بادشاہ آ گیا ہے، یہ کون بادشاہ ہے جس کی بابت مجوسی آ کر کہتے ہیں کون سا بادشاہ؟ رومیوں کا بادشاہ۔ بلند آواز سے، کون سا بادشاہ؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ گھبرا وہ اس لیے گئے، اور پھر شرع کے عالموں کو جب بلایا، یہودیوں کو ہیرودیس نے بلایا، تو شرع کے عالموں نے، کاہنوں نے بھی یہ کہا کہ یہودا کے قبیلے کے اندر سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ رومیوں نے بھی تصدیق کر دی، یہودیوں نے تصدیق کر دی، غیر قوموں نے تصدیق کر دی، اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے ادھر جناب مسیح چرنی میں پیدا ہو چکے ہیں، ادھر خدا کا بیٹا یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہو چکا ہے۔ اپنی اوائل عمری طے کرتے 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 جب آپ کی عمر مبارکہ 33.5 برس کی ہوئی، جب آپ کی عمر مبارکہ
33.5 برس کی ہوئی اور آپ اس دنیا سے کوچ کرنے والے تھے. آپ اس دنیا سے مصلوبیت کے بعد آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے کہ آپ شاہانہ طور پر ایک گدھے کے بچے کے اوپر بیٹھ کر یروشلم کی جانب جا رہے ہیں. توجہ سے سنیے، نوٹ فرمائیے. آپ یروشلم کی جانب جا رہے ہیں اور جیسے یروشلم کی آپ جانب جاتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ، ایک شخص گدھے کے بچے پر سوار ہے، کیونکہ گدھے کے بچے پر صرف بادشاہ سوار ہوتے ہیں. اس زمانہ میں گدھے کی سواری بادشاہ کی سواری ہوتی ہے. اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے جناب مسیح یروشلم کی جانب جا رہے ہیں اور گدھے کے بچے کے اوپر بیٹھے ہیں. جب اس وقت عید فصح کا ٹائم تھا اور ان لوگ جھونپڑیوں کے اندر اپنی رہائش کو رکھے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ ہے جس نے لازر کو زندہ کیا، یہ وہ ہے جس نے اندھوں کو آنکھیں دی، یہ وہ ہے جس نے لنگڑوں کو چلنا دیا، یہ وہ ہے جس نے کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا، یہ وہ ہے جس نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، یہ وہ ہے جس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، یہ وہ ہے جس نے 4 دن کے مردے لازر سے کہا لازر باہر آ جا، اور وہ کفن سمیت اس کے قدموں میں آ جاتا ہے. یہ وہ ہے. لہٰذا اسے دیکھنے کے لیے آرزو مند کرنے والے 16 ممالک کے لوگ جناب مسیح کے آگے پیچھے ہو گئے اور کھجوروں کی ڈالیاں پھڑ کے کہتے ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہتے ہیں ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اور سارے اسرائیل نے، یہودیوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم نے ساؤل کے زمانہ میں خدا تجھے رد کیا تھا کہ تو ہمارا بادشاہ نہیں، اب ساؤل ہمارا بادشاہ ہے. اب تو دنیا کے اندر جسم لے کر آیا، اب ہم اعلان کرتے ہیں کہ دنیاوی کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی بڑا اور بادشاہ نہیں. ہم تجھے خدا کے بیٹے یسوع کو اپنا بادشاہ قبول کرتے ہیں. اور اسرائیلیوں نے اپنے یسوع کو، خداوند کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا. اور جب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ آپ گدھے کے بچے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہوئے ہیں، تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب آپ داخل ہوئے تو رومیوں کے سامنے جا کر یہودیوں نے الزام لگایا کہ اسے روکو، یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا، ذرا بلند آواز سے، یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا، یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے، جب کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے شاگردوں کے پاس لوگ آئے اور آ کر یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو کہہ کہ چپ ہو جائیں. میرے آقا نے کہا اگر آج یہ چپ ہو گئے تو، اگر آج یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے اور چلا چلا کر کہیں گے یہودیوں کا، چلا چلا کر کہیں گے یہودیوں کا، چلا چلا کر یہ پتھر کہیں گے کہ یہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے جو آسمان سے اترا اور زمین پر آیا. الزام لگا دیا گیا اور پلاطوس کی عدالت کے اندر لے جایا گیا. اس نے اپنے ہاتھوں کو دھو کر کہا کہ میں اس میں کوئی الزام نہیں پاتا. آخرکار اہل یہودیت نے کہا کہ تو عید کے موقع پر ایک شخص کو چھوڑ دیتا ہے، آج تیری کٹہرے کے اندر 2 بڑے مجرم ہیں، ایک برابا ہے اور ایک یہودیوں کا بادشاہ خدا کا بیٹا یسوع ہے، بتاؤ میں کسے چھوڑوں؟ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے انہوں نے چلا چلا کر کہا ہمارے لیے برابا کو،
ہمارے لیے بارابا کو چھوڑ دو۔ تو اس نے پھر سوال کیا پھر میں مسیح کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ مسیح کو مصلوب کرو۔ مسیح کو کیا کرو؟ مسیح کو مصلوب کرو۔ اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے جب یہ کہا گیا کہ مسیح کو مصلوب کرو تو بائبل میں لکھا ہے صلیب کا حکم دے دیا گیا۔ میرے آقا کو کوڑے لگائے گئے، منہ پر تھوکا گیا، سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، آپ کی پوشاک مبارک کو پھاڑ کر، آپ کے ہاتھ میں سرکنڈا پکڑا کر، آپ کے سامنے جھک کر کہتے یہودیوں کا بادشاہ، اور پھر تمسخروں کے بعد آپ کو صلیب کی جانب لے جایا گیا۔ جب آپ کو صلیب کی جانب لے جایا گیا، آپ کو کیل ٹھونک کر صلیب دے دی گئی، اور جب صلیب آپ کو دے دی گئی تو صلیب کے اوپر ایک کتبہ لکھا ہوا تھا، اور اس کتبے کے اوپر کیا لکھا تھا؟ اس تختی کے اوپر کیا لکھا تھا؟ اس تختی کے اوپر لکھا تھا یہودیوں کا۔ جب کاہنوں نے پڑھا کہ یہ تو یہودیوں کا بادشاہ لکھا ہے، جب فقیوں نے پڑھا یہ یہودیوں کا بادشاہ لکھا ہے، جب سردار کاہن نے دیکھا یہ یہودیوں کا بادشاہ لکھا ہے، جب علماء مشائخ نے دیکھا یہ تو ہمارا یہودیوں کا بادشاہ لکھا ہے، بھاگ کر حاکم وقت کے پاس جاتے اور جا کر کہتے ہیں نہیں اسے اتار، اس تختی کو، اس کتبے کو اتار۔ اس نے کہا یہ نہیں اترے گا، یہ نہیں اترے گا۔ یہودی احتجاج کرنا شروع ہو گئے، اتار اس کتبے کو، ختم کر اس کو، کتبے کے بغیر بھی وہ صلیب دیا جا سکتا ہے، اتار اس کو۔ اگر تو اتار نہیں سکتا تو ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں، تو حاکم وقت ہے، اس کے پیچھے ایک فقرہ لکھ، اور اس فقرہ کو اس طرح کمپلیٹ کر کہ یہ کہتا ہے میں یہودیوں کا، اس کے پیچھے لکھ کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ حاکم وقت نے اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے کہا یہودیوں سن لو، اور کان کھول کے سن لو، جو میں نے لکھ دیا سو لکھ دیا کہ یہی یہودیوں کا بادشاہ ہے، جو میں نے لکھ دیا سو لکھ دیا کہ یہی یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور اب سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی ران کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ وہ ہے جس نے کہا تھا میں مر گیا تھا، ذرا بلند آواز سے مسیحیوں، میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، اور کب تک زندہ رہوں گا؟ کب تک زندہ رہوں گا؟ اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی، کیونکہ راحت اور زندگی، قیامت اور زندگی، میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں، اور پھر اب مرنے کا نہیں، اس لیے خدا نے میری ران کے اوپر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا۔ بلند آواز سے کیا لکھا ہے؟ مسیحیوں آخری باتیں کر رہا ہوں، کیا لکھا ہے؟ بلند آواز سے کیا لکھا ہے؟ بادشاہوں کا، یہودیوں کا بادشاہ، بلند آواز سے یہودیوں کا بادشاہ۔ یہوہ خدا یہودیوں کا بادشاہ تھا، یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ تھا۔ لکھا ہے میں اپنے لوگوں کے پاس آیا لیکن میرے اپنوں نے مجھے قبول، میں تو اپنے یہودیوں کے پاس آیا کہ میں خدا بادشاہ یہوہ مجسم ہو کے تم
تمہارے درمیان کلمہ خدا آیا ہوں مجھے قبول کرو، لیکن وہ اپنوں کے پاس آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہودیوں نے اعلانیہ طور پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو رد کر دیا کہ تو بادشاہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے کس کو چھوڑو؟ ہمارے لیے برابا کو چھوڑو۔ تو کہا مسیح کے ساتھ کیا کرے؟ کہا مسیح کو کیا کرو؟ مسیح کو مصلوب کرو، بادشاہ کو مار دو۔ لیکن جب صلیب پر دیکھا تو صلیب پر کیا لکھا تھا؟ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہ ہمارا بادشاہ۔ سردار کاہنوں، فقیہوں، فریسیوں نے جا کر حاکم وقت سے کہا یہ ہمارا بادشاہ، اس کے اوپر لکھ یہ کہتا ہے، لیکن حاکم وقت نے کہا جو میں نے لکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے حاکم وقت یہودی تھا، وہ رومی تھا، اور رومی غیر قوم کے لوگ ہیں، تو غیر قوم کا رومی بادشاہ کہتا ہے جو میں نے لکھ دیا سو لکھ دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور اس وجہ سے آج میں اور آپ جو کوئی قوم نہ تھے، جو کوئی امت نہ تھے، جو کسی مذہب کے نہ تھے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لے آئے اور کہا کہ رومیوں، یہودیوں، تم نے اسے رد کر دیا، ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ یہ اب یہودیوں کا بادشاہ نہیں، اب میرا اور آپ کا بادشاہ بن گیا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا، وہ ان کا بادشاہ بن گیا۔ اب وہ ایک قوم کا بادشاہ نہیں، وہ ایک ملک کا بادشاہ نہیں، ایک امت کا بادشاہ نہیں، ایک مذہب کا بادشاہ نہیں، بلکہ وہ بلند آواز سے بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ آمین۔